اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت 86 سورہ بقرہ پہلا سپارہ الف لام میم۔ تھوڑے سے میں آپ کو ضمائر بتا دوں، روٹ ورڈز، اور اس کے بعد ان کے جو فعل ماضی، فعل مضارع یا فعل مضارع مجہول جن کی گردانیں بن رہی ہیں ان کے بارے میں بتا دوں۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، جمع کا ہے اور مذکر کا ہے، ٹھیک۔ الذین اس میں موصول ہے اور جمع مذکر ہے۔ اشتراؤ، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب ہے، اور شاریہ اس کا روٹ ورڈ ہے شین را یا، فعل ماضی ہے۔ الحیات، حایہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ مضاف ہے، اور اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ الدنیا، دنیا، ٹھیک ہے۔ اور بالآخرتی بازر بھی جو حرف جار ہے آخرہ، اور دانووا اس کا روٹ ورڈ ہے، دانووا، اور اس کے علاوہ بازر بھی حرف جار ہے، آخارا اس کا روٹ ورڈ ہے، آخارا، ٹھیک۔ اور یہ بھی واحد مؤنث ہے، دنیا بھی واحد مؤنث ہے، حیاتہ بھی واحد مؤنث ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد فلا، فا زبر فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، لا جو ہے نافیہ، یعنی کہ اس میں نہ کا ذکر ہو رہا ہے، نو کا، ٹھیک ہے، نہیں کا۔ خا، اچھا اس کے بعد ہے یخففو، یو جو لگ گیا اس پہ یتان کا، یا جو لگا اس سے مضارع ہو گیا، ٹھیک، یعنی اس کا معنی یا مضارع میں کیا جائے گا خففا کا، خففو کا۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ یا پہ پیش لگ گئی تو یہ فعل مضارع مجہول ہو گیا۔ مجہول وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا اور معنی کیا جائے گا یا کیا جائے گا میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یخففو کا مطلب ہے کہ ہلکا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ ایک ہلکا کیا جائے گا، ٹھیک۔ تو اس کا روٹ ورڈ ہے خفافا، ٹھیک، فعل مضارع مجہول ہے کیونکہ یا پہ پیش لگ گئی۔ انہم، ان جو ہے سے حرف جار، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، ٹھیک۔ ضمیر کی بھی آپ کو گردان ریوائز کرا دیتی ہوں۔ العذاب، العذاب اس میں معارفہ، ٹھیک ہے، عاذبہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ولا، وا حرف عطف، لا نافیہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اگین ضمیر جمع مذکر غائب کی، یوں سوارون، یہ ناصارہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس سے پہلے یتان کا یا لگ گیا، اس کا مطلب ہے، ایک تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ مضارع ہے، لیکن یا پہ کیونکہ پیش لگ گیا تو یہ مضارع مجہول ہے، ٹھیک، فعل مضارع مجہول۔ نمبر 2، جب یا لگ جاتا ہے تو معنی وہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ وونون جمع کی علامت ہے تو وہ سب، ناصارہ مدد کرنا، ٹھیک ہے، وہ سب مدد کیے جائیں گے یا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یا زبر یا ہوتا یا سرونہ ہوتا تو ہم کہتے وہ سب مدد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تانصرون ہوتا تو تم سب مدد کیے جاتے ہو یا کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے، لیکن کیونکہ یوں سرون ہے، مجہول ہو گیا ہے، تو مدد دیے جائیں گے، ہمیں نہیں پتہ کون مدد دے رہا ہے، ٹھیک ہے، فاعل کا نہیں پتہ۔ چنانچہ یہ ہو گیا فعل مضارع مجہول اور جمع مذکر غائب اس کا صیغہ۔ اب تھوڑی سی اس کے مطابق ہم دیکھ لیتے ہیں گردانیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے ورڈ آ رہا تھا اشتراؤ، شاریہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے ان کے صیغے لکھے ہوئے ہیں، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، واحد میں مذکر مؤنث دونوں آتے ہیں، جمع بھی مذکر مؤنث دونوں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاریہ، شاریہ کا مطلب ہے اس ایک مرد نے خریدا یا بیچا، ٹھیک ہے۔ تثنیہ مذکر غائب میں ہم اب عربی لکھیں گے، ان دو مردوں نے خریدا یا بیچا، اس کی عربی ہوگی شاریہ۔ اب ہم نے عربی لکھنی ہے، ان سب مردوں نے خریدا یا بیچا، شاریرو، ٹھیک ہے، شاریرو۔
اب ہم نے لکھنا ہے اس ایک عورت نے خریدا یا بیچا شاریت. اب ہم نے لکھا ہے ان دو عورتوں نے خریدا یا بیچا شاریاتا. اب ہم نے عربی لکھنی ہے ان سب عورتوں نے خریدا یا بیچا شرینا. ٹھیک. اب ہم نے لکھنا ہے تو ایک مرد نے خریدا یا بیچا شریتا. اب ہم نے لکھنی ہے عربی تم دو مردوں نے خریدا یا بیچا شریتما. تا تما تم، تی تما تن. ٹھیک ہے. اور میں کے لیے تو، ہم کے لیے نا آخر میں آئے گا. اچھا اب ہم نے عربی لکھنی ہے تم سب مردوں نے خریدا یا بیچا شریتم. اب ہم نے لکھنا ہے تو ایک عورت نے خریدا یا بیچا، تاظر تی آئے گا عورت کے لیے، تو ایک عورت کے لیے شریتی. اب ہم نے عربی لکھنی ہے تم دو عورتوں نے خریدا یا بیچا شریتما. یہ تثنیہ مذکر حاضر کا بھی یہی ہوگا شریتما، اور تثنیہ مؤنث حاضر کا بھی شریتما ہی ہوگا. ٹھیک. اب ہم نے عربی لکھنی ہے تم سب عورتوں نے خریدا یا بیچا شریتن. تو لگ گیا ہے حاضر کا. ٹھیک ہے. اور نون لگ گیا ہے جمع مؤنث کا، جیسے یہ نون لگا تھا جمع مؤنث کا. شرینا، شریتن، بیچ میں تاب لگ گئی ہے حاضر کی. واحد متکلم شریتو یعنی میں نے خریدا یا بیچا. اب ہم نے لکھنا ہے ہم نے خریدا یا بیچا شرینا. اگلا جو آ رہا ہے ہمارے پاس مصدر، وہ آ رہا ہے الدنیا، دانوا. ٹھیک ہے. الدنیا اس کا بھی ہم نے لکھا ہوا ہے دانوا. دانوا، دانوا، دانوا دونوں کا سیم ہے. ٹھیک ہے. دانوت یہ ہے واحد مؤنث غائب. دانوتا، دنونا، دنوتا، دنوتما، دنوتم، دنوتی، دنوتما، دنوتن، دنوتو، دنونا. پھر اگلا آ رہا ہے مصدر آخرا. ٹھیک ہے. بالآخرتی آخرا. آخرا کا ہے آخرا، آخرا، آخرو، آخرت، آخرتا، آخرنا، آخرتا، آخرتما، آخرتم، آخرتی، آخرتما، آخرتن، آخرتو، آخرنا. پھر اگلا مصدر آ رہا ہے یخففو. اب آپ دیکھیں یہ نہ فعل ماضی ہے نہ مضارع ہے، یہ فعل مضارع مجہول ہے. اس سے پہلے پیش لگ گئی ہے تو میں نے فعل مضارع مجہول لکھ دیا ہے ابھی، حالانکہ آپ لوگوں نے اس طرح بھی پڑھا نہیں ہے. یخففو، یخففانی، یخففون، تخففو، تخففانی، یخففنا، تخففو، تخففانی، تخففون، تخففین، تخففانی، تخففنا، اخففو، نخففو. پھر اگلا آ رہا ہے ہم. ہم ضمیر ہے. ہم کی میں نے آپ کو الگ سے بتائی تھی کہ گردانیں ہم کی ہیں. ہو واحد مذکر غائب، ہما ہم ہے جمع مذکر غائب. یہ ہے ہم جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، آنا نحن. ٹھیک. اس کے بعد ہے جی اگلا جو آ رہا ہے عذیبہ. عذیبہ ہے، یہ ہم لکھیں گے اس میں ماضی میں. ٹھیک ہے. عذیبہ، عذیبہ، عذیبو، عذیبت، عذیبتا، عذبنا، عذبنا، عذبتا، عذبتما، عذبتم، عذبتی، عذبتما، عذبتن، عذبتو، عذبنا. اگلا مصدر جو آ رہا ہے وہ ہے یوں سرونا. اب یہ ناصرہ ہے لیکن اس سے پہلے اب آپ دیکھیں یا پیش یوں لگ گیا تو یہ فعل مضارع مجہول. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو مضارع مجہول کی گردان لکھیں گے. تو یہ ہے یوں سارا، یوں سرانی، یوں سرونا، توں سرا، توں سرانی، یوں سرنا، توں سرا، توں سرانی، توں سرونا، توں سرینا، توں سرانی، توں سرنا، آنسرو، ناصرو. یہ میں نے آپ کو تقریباً ساروں کی ہی گردانیں بتا دی ہیں. اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفسیر بتا دوں.
ڈاکٹر اسرار کے مطابق یہ جو اس کی تفسیر ہے وہ یہ ایک بہت بڑی آفاقی سچائی بیان کر دی گئی ہے جو آج امت مسلمہ پر 100% منطبق ہو رہی ہے، یعنی کہ ہم پہ بھی اتر رہی ہے۔ اسی طرح آج ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے کہ ہم پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم بھی پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، جو ہمارا دل کرتا ہے ہم پک کر لیتے ہیں اور جہاں دل کرتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ ہم میں سے ہی لے لیں کہ ہم نے بہت سی ایسی لیڈیز کو دیکھا ہوگا کہ جو باہر نکلتے ہوئے تو مطلب کر لیتی ہیں نقاب، لیکن گھر میں آ کے وہ کوئی بھی مرد آ جائے، کسی بھی طرح کا مرد آ جائے تو وہ نقاب نہیں کرتی، اس ٹائم پہ ان کا نقاب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی تو ہمارا پک اینڈ چوز ہی ہے نا دین میں۔ ہم میں سے ہر گروہ نے کوئی ایک شے اپنے لیے حلال کر لی ہے۔ ملازمت پیشہ طبقہ رشوت کو اس بنیاد پر حلال سمجھے بیٹھا ہے کہ کیا کریں، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ کاروباری طبقے کے نزدیک سود حلال ہے۔ صحیح بات ہے کہ اس کے بغیر کام ہے، تو ہمارا تو ملکی سود پہ چل رہا ہے کہ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ یہاں تک کہ جو طوائفیں بازار حسن سجا کر بیٹھی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ کیا کریں، ہمارا دھندہ ہے، ہم بھی محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا ایک تصور موجود ہے۔ چنانچہ محرم کے دنوں میں یہ اپنا دھندہ بند کر دیتی ہیں، سیاہ کپڑے پہنتی ہیں اور ماتمی جلسوں کے ساتھ بھی نکلتی ہیں۔ ان میں سے بعض مزاروں پر دھمال بھی ڈالتی ہیں۔ اب دھمال دیکھیں ہمارے مذہب میں کہاں ہے دھمال اور یہ عرس اور اس طرح کی چیزیں، جلسے جلوس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے ہاں اس طرح کے کام نیکی شمار ہوتے ہیں اور جسم فروشی کو یہ اپنی کاروباری مجبوری سمجھتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں ہر طبقے میں نیکیوں اور بدی کا ایک امتزاج پایا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کلی اطاعت کا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ اطاعت کرو تو A to Z کرو، یہ نہ کرو کہ پک اینڈ چوز کرو، دل کیا تو کیا، نہ کیا تو نہ، دل کیا تو نہ کیا۔ جزوی اطاعت اس کے ہاں قبول نہیں کی جاتی، جزوی وہی پک اینڈ چوز، ٹھیک ہے، بلکہ الٹا منہ پر مار دی جاتی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ سیٹھ صاحب ہر سال عمرہ فرما کر آ رہے ہیں، یہ ایک ایگزامپل دی ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ عمرے حلال کمائی سے کیے جا رہے ہیں یا حرام سے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نہا دھو کر آ گئے ہیں اور سال بھر جو بھی حرام کمائی کی ہے تھی سب پاک ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے نا واقف نہیں ہے۔ وہ تمہاری داڑھیوں سے، تمہارے اماموں سے اور تمہاری آباء اور قبا سے دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ تمہارے اعمال کا احتساب کر کے رہے گا۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کے ان کے تجزیے کے مطابق یہود مسلمانوں سے کچھ بھی بدعہدیاں کرتے رہے، سب چند روزہ دینوی مفادات کی خاطر کرتے رہے اور آخرت کے عذاب کا کچھ خیال نہ کیا۔ نیز اس آیت سے ان لوگوں کا یہ مذہب غلط ثابت ہوتا ہے کہ آخرت میں جہنم کا عذاب اس قدر ہلکا ہو جائے گا کہ دوزخیوں کو کچھ تکلیف نہ رہے گی، کیونکہ وہ اس کے عادی بن جائیں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل جو تھے وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ایک دن ہمارے لیے جو عذاب ہوگا وہ بہت ہلکا ہو جائے گا اور ہم اس کے عادی ہو جائیں گے، تو ہمیں وہ فیل ہی نہیں ہوگا۔ اور تقی عثمانی صاحب کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور وجہ سزا ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے احکام کی مخالفت کر کے دنیاوی زندگانی کے مزوں کو لے لیا ہے، بعوض نجات آخرت کے جس کا ذریعہ اطاعت ہے۔ سو نہ تو سزا دینے والے کی طرف سے ان کی سزا میں کچھ تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی وکیل، مختار یا دوست رشتہ دار ان کی طرفداری پیروی کرنے پائے گا، یعنی اس دن ان کی کوئی بھی ان کی اس دن نہ کوئی بھی حمایت نہیں کر سکے گا کہ ان کی اس میں آسانی ہو، ان کی اس میں نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف کی جائے، کوئی آسانی کر دی جائے۔ تو آج کے اس میں یہی سارا ان کی جو تھی وہ یہی تفسیر تھی اس آیت کی۔ انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔